جدوں یہ بزرگ آپس وچ خطائے اجتہادی دے مسئلے نو بیان کر کے نمبر 1 تے ایک مسئلہ ثابت کیتا کہ انبیاء پاک تو بعد خطائے اجتہادی کسی کو بھی واقع ہو سکتی تے جدوں امت دے سارے تو بڑے فضیلت والے ابو بکر پاک انہاں نال خطائے اجتہادی دی نسبت عمر بن خطاب کرن تے اے انہاں دا عین ادب ہے بے ادبی نہیں تے جے اگر کوئی ادب عمر پاک نالوں تے افضلیت صدیق اکبر ثابت ہے کہ نہیں تے نکی شان والا تے وڈی شان والے نو خطائے اجتہادی منسوب کر دے وے تے گستاخی تے بے ادبی نہیں بنتی تے پھر بعد والے یا امام اہل بیت یا جتنے بزرگان دین وہ نال اگر خطائے اجتہادی دا قول کوئی علم والا کوئی دین دا مجاہد کوئی مرد قلندر کر دے وے تے او دے نال او بے ادب تے گستاخ نہیں ہو جاتا بلکہ عین عقیدہ اہل سنت دے مطابق وہ قول ہوتا ہمیں جائیے جلدی ہے کوئی خیر یہ ہوتے میں پھر بعد چکوارا آؤں گا لیکن فی الحال جناب میں قرآن حکیم دی وہ پہلی آیت مبارکہ پڑھ کے تفسیر مولا علی بیان کی دیئے کہ مولا علی کی فرما رہے نے فرمایا نبی پاک سرکار دے یار کہ جتنے بھی ہمیں میرے خلاف جنگ کرنے والے بھی نے خبردار یہ سارے میرے بھائی نے اور جتنے بھی میرے بھائی نے پروردگار انہاں دے نال جنت وچ مینوں جمع فرماوے گا اس آیت دے مصداق اگر اساں نہیں ہیں تے کون ہے سبحان اللہ آپ فرماؤں گے اس آیت نبت کے نال ابن ویحہ فرماؤں گے اور ہلاکت کو تیرے آستے اور مرے نام مرادا جی اشل انہا آیات بن جناب دا مصداق نہیں ہیں تے انہا آیت دا مصداق ہو ہے کہ نہیں فرمایا شاہدے جڑے آپ شیخ اختلافات میں او پروردگار ختم فرما دے گا رب العالمین جل شانہ شانو جنت دے وچ ایتھے لفظ جنت اگر سے نہیں آیا لیکن معنی جنت ہی ہے اور میں وہ آیت مبارک پڑھنا جدے وچ پیچھے لفظ یہ کوئی نہیں تے اگوں جنت دا ذکر ہے بول ذرا جی دے ہوگا سبحان اللہ پروردگار جل شانہ فرماؤ ہے سورۃ الاعراف دی آیت نمبر 43 40 43 فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا پروردگار فرماؤں ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ فرمایا پروردگار نے اشام و دلان اختلافات کو ختم فرما دیا تجری من تحتہم الانہار فرمایا انہوں نے قلموں نے تھلے یعنی انہوں نے اوپر تختہ دی گل لے کہ ادھر انہوں نے تختہ لے بیٹھنے والے انہوں نے قلموں نے تھلے انہوں نے تختہ نے تھلے فرمایا نہران جاریوں ورگیوں کہ انہوں نے تختہ دے بیٹھ کے کئی دے ورگے وقال الحمدللہ الذی ہدانا لہذا پروردگار کا لکھ لکھ شکر ساریاں تعریفاں اس اراد واسطے نے جنہیں سانو راہ دکھایا ہے اس جنت کا لَوْلَا مَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ فرمایا اسی کبھی بھی ہدایت نہیں سنبھا سکتے یہ پروردگار اپنی ہدایت عطا نہ فرماؤ گا آپ ہدایت واسطے اپنے رسولہ کو نہ فرماؤ گا اپنے رسولہ کو گوش نہ فرماؤ گا فرمایا اسی کبھی ہدایت نہیں سنبھا سکتے اور رب العالمین وہ آخر کے بے شک ساڑھے پورے انہوں نے رسول آئے پروردگار ہدایت دیتی اپنے رسول
رسولوں بھیج کے انہوں نے رسول آئے حق دے نال یعنی دین حق نو لے کے ونودو ان تلکم الجنت اورثتموها بما کنتم تعملون اس نے انہوں آواز دیتی جاوے گی پروردگار فرمائے گا یہ خوئی جنت جنہ تو وارث بنائے اے او خوئی جنت جنہیں تسی وارث بنائے گئے دے اور سجنا پروردگار دی طرف آواز آوے گی ونودو انہوں ندا دیتی جاوے گی اورثتموها تم اسی جنت کا وارث بنایا جاوے بما کنتم تعملون جنہیں تسی عمل کماؤ دے رہے جے جنہیں تسی عمل کماؤ دے رہے جے جنہیں بھی عمل کماؤ دے رہے جے بما کنتم تعملون لفظ عمل مطلقاً آیا یعنی حرام تے حلال یا نیکی تے بدی اس دی ونڈ کوئی نہیں آئی جن نسبت کریے صحابہ والے تنگل پہ کرنا ادھر ویکھ کی مطلب ہے تساں اجتہاد کرو تے اجتہاد ہوئے حق والا تاوی تسی جنت دے وارث ہو اجر ملے گا دورا تے جے اجتہاد چ ہو گئی تانوں خطا تے پھر بھی تانوں جنت ہی ملے گی ایک اجر بھی نال ملے گا وہ جیڑا بھی عمل کرتے ہو تساں ہمیں خطا اجتہادی ہوئے تے ہمیں اجتہاد بالثواب ہوئے دوواں صورتاں دے وچ جنت دا تانوں وارث بنا چھڈیا پروردگار اس نے فرماوے گا ایسے ہی جنت دا وارث بنایا سی تانوں جڑے تسی دنیا اُتے عمل کما کے آئے سبحان اللہ میں ایک گل امام عبدالوہاب شاہرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی بڑی با کمال تے بڑی مزیدار لگی کی آپ نے لکھیا آپ نے فرمایا کہ بے شک اساں ایک عقیدہ اہل سنت رکھنے ہیں کیڑا کہ جیسے حضرت سیدنا امیر معاویہ تے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ دوما حضرات دے درمیان جنگ ہوئی ہے ادھے وچ دست حق پرست تے مولا علی دا سی یعنی کی مطلب ہے اجتہاد صحیحہ اجتہاد بالصواب ادھے مولا علی دا سی اور خطا اجتہادی امیر معاویہ دی سی لیکن خبردار اجتہاد مولا علی نے جڑا فرمایا ہے اس کا فائدہ حاصل ہویا ہی ہویا ہے لیکن جڑا اجتہاد خطا اجتہادی جس نو پہ کہنے امیر معاویہ والا فرمایا اس اجتہاد کا بھی بڑا فائدہ سبحان اللہ یعنی خطا اجتہادی والے اجتہاد کا بھی بڑا فائدہ ہویا ہے بڑا ایک عظیم نقطہ ہے اور اس نقطے نو حضرت سیدنا غوث پاک میرا بیان پر فرماؤں دے کی فرمایا اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصاص عثمان سے بدلے اتنا کچھ نہ کرتے تے ایک ریت پہ جانی سی عوام کہ جڑے حاکم کو تنگ پہ انہوں جا کے قتل کر جنہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلوائی کمینے شہید کیتا یہ ریت پہ جانی سی فرمایا امیر معاویہ پاک دے اجتہاد شریف کا ایک فائدہ ہے کہ یہ بعد کتھے بھی حاکم اسلام نو یعنی خلفائے رسول نو شہید کرنے دی جرت ظلمن کتھے دوسرے وچ پیدا نہیں ہوئی نتیجہ ویکھ چکے سن اگر یہ ہو گیا کہ مطالبہ قصاص دا کرن والے امیر معاویہ ورگیاں نے اٹھ بیٹھنا ہے کہ مطالبے دے بدلے کھیاں میں قتل ہو گیا سبحان اللہ سمجھ رہے کہ کوئی نہیں یعنی کی مطلب ہے نبی پاک دے صحابہ یا مجتہد آکھا جو مجتہد دی اجتہادی خطا بھی ہوئے تے اودے تو بھی فائدہ تے نفع امت نو حاصل ہوتا ہے تاں تے نبی پاک فرمایا صحابی کا نجوم فرمایا میرے صحابہ او تاریاں دی مانند نے جڑا جتنی بھی اختلاف کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا کیوں اس واسطے کہ ہے تے سارے ہدایت والے نے جے خطا اجتہادی دے پیچھے چلن والا بھی چل پوے گا تے اس سے عمل اختیار کر لے گا تے پروردگار انہوں بھی اپنے پاک نبی
پیچھے چلن دی برکت نال انہاں جنت دی عطا فرماوے سمجھ آئیے جلدی ہے کوئی نہیں ہوں میں اپنے جد کریم مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دا ایک فرمان سناواں گا اور ایسا سناواں گا جدے وچوں صاف شان امیر معاویہ ظاہر ہو گئی اور ایسا فرمان سناواں گا کہ صاف امیر معاویہ پاک دی حکومت و خلافت مولا علی دی زبان وچوں ثابت ہو گئی میرے سامنے کتاب ہے المستدرک امام حاکم دی تے اس دے وچ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار دی فضیلت اور شان لبابے تے اس دے وچ توجہ ہے جناب دی اسے سنن دے آتی ہو یا سناواں فرمان ہو سبحان اللہ اصل شعر نہیں آیا تاں قوم پریشان ہے قلندر اقبال فرماتا ہے تحقیق کی بازی ہو اور شرکت نہیں کرتا ہو کھیل مریدی کا تو ہر راہ بہت جلد بڑھ سے اترتا ہے بہت جلد تیرا سن فرمانے علی پاک ایمان تابع کر پھر باپو سلطان سناما کا بول جیتے ہوں گے سبحان اللہ حدیث مبارکہ کا نمبر 4467 4467 یا 4467 یا اختر دے دے اگر ویخ بول رہا جیتے ہوں گے سبحان اللہ عن الشعبي عن ابي وائل قال قيل لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه الا تستخلف علينا قال ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستخلف ولكن يريد الله بالناس خيرا فسيجمعهم بعدي على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم على خيرهم الحديث مبارك رواية مباركة حكم کی هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه امام حاکم حکم پہلاؤں دے روایت فرماؤں دے کہ حدیث صحیح سند والی ہے لیکن بخاری مسلم نے اس کو ذکر نہیں کیتا سمجھو ہے اور روایت مبارکہ کی ہے ابھی وائل بیان فرماؤں دے جیسے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سرکار آپ لنپال دوتے ملعون قاتل مولا علی نے حملہ کیتا آپ سرکار دے اتر رمضان المبارک شریف دے 18ویں روزے میں حملہ ہویا 21 نو آپ کی شہادت ہوئی یہ درمیان تقریباً 3 دن کا وقفہ بندا وے میرا مولا علی پاک سرکار آپ حیات رہنے ہیں اور سجنا انہاں 3 دنوں دے وچ لوگ پوچھنا واسطے دی ملن واسطے دی آوندے رہے گفتگو کلام کر لے رہے ایک بندہ ہے مولا علی پاک مبارکہ وچ عرض کردا ہے علی پاک اپنے تو بعد ساڈے واسطے حاکم مقرر فرما دیو اپنے تو بعد اپنا خلیفہ بنا دیو اپنے تو بعد کوئی بندہ مقرر فرما جاؤ ابو مولا علی جواب دیتے قال فاستخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستخلف جیتا رسول کریم نے اعلیٰ خلیفہ مقرر نامزد کر کے فرمایا تو میں نہیں بنا دینا پھر جی آپ نے نہیں بنایا تو پھر میں بھی نہیں بناؤں گا لیکن فرمایا وَلَكِنْ إِن يُرِيدُ اللَّهُ بِالنَّاسِ خَيْرًا لیکن یہ پروردگار خیر دا ارادہ فرمایا لوگوں نال فَسَيَجْمَعُهُمْ بَعْدِي عَلَى خَيْرِهِمْ كَمَا جَمَعَهُمْ بَعْدَ نَبِيِّهِمْ
پاک سرکار تو بعد سانو جمع فرما دیتا پروردگار نے اس امت دے بہترین مرد فضیلت ابو بکر افضلیت ابو بکر کا باب ہے جدی آخری روایت مبارکہ غالباً یہ ہوئی ہے جی اس باب کی آخری روایت مبارکہ ہے اوے تماشا کون بناؤں گا بے سبحان اللہ کہنے لگے مذاق نہیں بناؤں گا بے ایمان ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ دا شان کے نام بلند کرنا ہے تو وہ دی شان ذکر دا بلند کرو وہ دی محبت دے نام تماش بھی نہیں آستے نہیں جب کئی کمینے لوگوں نے اپنے نعرے بادیاں بڑھا شدیاں نے اللہ رسول دے نام کو استعمال کرتے ہیں تماش بھی نہیں آستے خبردار اللہ ایمان فرق ہو جاتا ہے اگر دیکھو مولا علی پاک کا فرمان سمجھو فرمایا فَسَيَجْمَعُهُمْ بَعْدِي عَلَى خَيْرِهِمْ فرمایا جیوے نبی پاک تو بعد رب سانو اس امت دے وچوں سب تو خیر والے اُتے جمع فرما دیتا سی فرمایا اسی طرح نال میرے تو بعد بھی پروردگار تانوں سارے خیر والے اُتے جمع فرما دے گا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے آپ کی خلافت ہے لیکن آپس میں اختلاف رہا ہے کہ 6 مہینے تو بعد جب آپ نے بیعت فرما کے خلافت دیتی سیدنا امیر معاویہ پاک نو میرے موس پاک میاں فرماندے نے فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ نے سارے نو جمع فرما دیتا خیر والے ہوتے تاں کر کے اس سال نو عام الجماعہ آکھا جاتا ہے جنہاں جماعت دا سال بن گیا بنیاد الطالبین موس پاک میاں نے لکھیا فرمایا پروردگار نے جمع فرما دیتا لہذا اس نو عام الجماعہ آکھا جاتا ہے کی مطلب ہے وہ پروردگار نے خیر آلے اتے جمع فرما دیتا مولا علی پاک تو بعد وہ خیر آلے امام حسن مجتبی سر پہلے نمبر دے لیکن 6 مہینے چلی اصلاً خیر آلے کون سر جن دے اتے پورے در دیکھو مولا علی پاک نے تشبیح دیکھو اس تشبیح دا مصداق امام حسن مجتبی میرے جد کریم نے بھاوے وہ نہیں بڑھ دے امیر معاویہ بن دیا جیسے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو خلافت ملی ہے تو کوئی ایک بندہ بھی جماعت دور رہ گئی ایک بندہ بھی صدیق اکبر پاک دی خلافت مبارک اسلام کا نہیں سی ہر ایک نے ابو بکر پاک دی خلافت کو تسلیم کیتا قبول کیتا حتیٰ کہ میں روایتاں بیان کیتیاں نے کتاب الفضائل امام احمد بن حنبل علی بچوں ہی مستدرک دے بچوں ہی کہ جیسے نے حضرت ابو بکر پاک نو خلافت عطا ہوئی کہ آپ 3 دن تک مسلسل فجر دی نماز تے جدوں مجمع لگیا ہوتا سی صحابہ دا کھڑے ہو جاندے سن آپ فرماندے سن لوگوں کہ جڑا میرے تے بھار پایا جے میں دے لین دا شوق نہیں رکھدا اگر کوئی شوقین ہوے تے اٹھ کھڑوے تے لے لوے اگر کوئی چاہتا ہے میری بیعت توڑنا تے توڑ دے اگر تساں چاہتے ہو کہ تسی نہ توڑو تے مینوں آکھو میں تہاڈی بیعت توڑ دینا لیکن ابو مولا علی اٹھدے سن آپ فرماندے سن اے ابو بکر نہ اسی خود بیعت توڑاں گے نہ تانوں توڑن دیاں گے کیونکہ پروردگار دے پاک محبوب نے تانوں ساڈی نماز دا امام بنایا ہے اسی تانوں پوری حکومت اسلامیہ دا امام بنا لیا دوسرے دن پھر ہی اعلان پھر ابو مولا علی اٹھ کے جواب دیندے تانوں نہ توڑن دیاں گے تے نہ خود توڑاں گے تے تیسرے دن پھر اٹھدے نے ابو بکر پاک اعلان کردے نے تے مولا علی پاک فرماندے نے ابو بکر میں تیسرا دن جو ہو گیا ہن حد ہو گئی ہے بس اج تو بعد کل بھی نہیں کرنی نہ ہم توڑاں گے نہ تینوں توڑن دیاں گے جب 3 دن اعلان فرمایا ہے کوئی نہیں ابو ہلیا نہیں کوئی اٹھیا نہیں کوئی بولیا تے مولا علی پاک خود ابو جواب دے کے ابو بکر پاک کو بٹھاؤندے نے اس منصب خلافت دے اوتے کی مطلب ہے ایک بھی صحابی رسول صدیق اکبر دی خلافت دا انکاری تے اختلاف کرنا نہیں سی امام حسن مجتبی پاک نے جیسے خلافت بیعت ہوئی ہے اس نے سینکڑوں یا ہزاروں صحابہ ایسے سن
جڑے حال امام حسن مجتبی دے ہتھاں تے انہاں بیعت نہیں سی کیتی، لیکن جس لے واری آئی ہے سیدنا امیر معاویہ پاک دی، اس لے کوئی بندہ نہیں سی جڑا امیر معاویہ دی خلافت ہو۔ مولا علی کی فرمایا جویں خیر والے اتے نبی پاک تو بعد رب سانو جمع کر دیتا سارے جمع نصیب ہے کما جمعہم بعد نبیہم علی خیرہم، فرمایا جویں نبی پاک تو بعد ان مسلمانوں دے وچوں خیر والا جڑا ہے سی او دے اوتے سانو جمع فرما دیتا، ایویں میرے تو بعد بھی خیر والے اوتے پروردگار جے ارادہ بھلائی کا فرمایا تے خیر والے اوتے جمع فرما دے گا۔ تے جمع سارے کدے تے ہوئے نے سیدنا امیر معاویہ پاک تے، لہذا میرے جد کریم دا ایک کرامت ہے کہ آپ جان گئے سن کہ پروردگار امیر معاویہ اوتے سارے کو جمع فرما دے گا۔ سمجھ آئیے گل دی یا کوئی نہ؟ کہ میں کیوں روایتاں امیر معاویہ پاک دے متعلق بیان کا کرنا، کہ میں بعد اس گل دسنا ایک اور ایسی حدیث مبارک سناواں جس حدیث مبارک دے وچوں پاک نبی دا بیان، پہلو مولا علی دا بیان سنایا ہے، ہن میں پاک نبی دا بیان سناونا تاکہ جناب دے گلے ٹھنڈ پوے تے جناب نو پتہ لگے کہ امیر معاویہ اے عام صحابہ وچ نہیں سن، اے خاص صحابہ وچ سن۔ ہاں جی تطہیر الجنان کی روایت ومنها الحديث الذي أخرجه الملا في سيرته ونقله عنه المحب الطبري في رياضه أنه صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأقواهم في دين الله عمر وأشدهم حياء عثمان وأقواهم علي ولكل نبي حواري وحواري طلحة والزبير وحيثما كان سعد بن وقاص كان الحق معه وسعيد بن زيد أحد العشرة من أحباء الرحمن وعبد الرحمن بن عوف من تجار الرحمن وأبو عبيدة بن الجراح أمين الله وأمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب سري معاوية بن أبو سفيان فمن أحبهم فقد نجا ومن أبغضهم فقد هلك۔ پاک نبی نے فرمایا میری امت دے اندر ارحم امتی بے امتی ابو بکر، فرمایا میری امت دے وچ زیادہ رحم کرن والا وہ ابو بکر ہے۔ فرمایا تدین دے اوپر سختی کرن والا واشدہم فاقواہم فی دین اللہ، تدین دے اوپر زیادہ مضبوطی نال چلن والا عمر واشدہم حیاء عثمان، اور حیاء وچ شدید میرا عثمان ہے۔ واخواہم علی، نے فرمایا فیصلہ کرن دے وچ میرا علی ہے۔ وَلِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِيٌّ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ، فرمایا ہر نبی دے حواریوں میں یار مخصوص یار ہوندے نے، میرے یار طلحہ تے زبیر نے۔ اور فرمایا سعد بن ابی وقاص، فرمایا حق ہمیشہ دے نال ہے۔ وسعید بن عبید احد العشرہ من احباء الرحمن، فرمایا سعید بن زید اونا پروردگار نے محبوب عشرہ مبشرہ دے وچوں نے۔ اور فرمایا من احباء الرحمن عطا عبد الرحمن بن عوف من تجار الرحمن، فرمایا عبد الرحمن بن عوف رب واسطے تجارت کرنے والے تاجراں دے وچوں وڈیرے نے۔ اور فرمایا ابو عبیدہ بن الجراح امین اللہ ورسولہ، اور فرمایا ابو عبیدہ کہ اللہ دے رسول دے امین نے۔ وصاحب سری معاویہ ابن ابی سفیان،
فرمایا تے میرا رازدار میرا معاویہ نے فمن احبهم فقد نجا جڑا ان سارے نال محبت کرے گا وہ نجات پا جائے گا ومن ابغضهم فقد هلك جڑا ان نال بغض رکھے گا یقینا برباد ہوگا ساڈا باپ سلطان فرماؤندا ہے زاہد زہدی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب، بڑے حضرت صاحب، چھوٹے حضرت صاحب. ایک حدیث مبارک اور سنو. حضرت سیدنا امیر معاویہ پاک کی شان کے متعلق، کیونکہ اگوں جو بھی گفتگو ہے شاعری انہاں دے متعلق ہے، اس واسطے جناب نے سننا. بولو ذرا ذوق و سبحان اللہ. یہ بھی تطہیر الجنان دی روایت مبارک ہے. علاوہ ازیں حدیث دی کتابیں موجود ہے، لیکن میں دشمنان امیر معاویہ کا علمی محاسبہ زیادہ بندے وچ سنانا پیا تے علامہ محمد علی نقشبندی صاحب نے لکھی جنگا رگڑا پٹیا نے کالے اندر تے باہر والے آندا. ومنها أنه صلى الله تعالى عليه وسلم دخل على زوجته أم حبيبة ورأس معاوية في هجرها وهي تقبله فقال لها أتحبينه؟ قالت وما لي لا أحب أخي. فقال عليه السلام فإن الله ورسوله يحبانه. حضرت امیر معاویہ پاک آپ دی ہمشیرہ محترمہ حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک سرکار دی گھر والی محترمہ نے تے آپ ام حبیبہ پاک مومنہ دی ماں پاک نے کیونکہ پروردگار فرمایا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم. پروردگار فرمایا نبی سرور دیاں گھر والیاں مومنہ دیاں ماواں نے تے ماں دا بھرا کون ہوندا ہے؟ ماں دا بھرا کون ہوندا ہے؟
ماما ہوتا ہے کہ نہیں؟ تائیں تے نبی سرور فرمایا معاویہ میری امت دا ماما ہے۔ تے پھٹے منہ میں اس بھائی مان تے جڑا معاویہ پاک دے خلاف بھوکے ماں چ ایک واری لفظ ماں ہوندا ہے تے ماما دے وچ دو واری ماں ہوندا ہے۔ پھٹے منہ میں اس کمینے دے جڑا ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ دے بھائی پاک امیر معاویہ صحابی رسول دے خلاف بھوک رہا ہے۔ ہاں جی ادھر میں سجنا نبی پاک سرکار دی گھر والی محترمہ سیدہ ام حبیبہ پاک آپ نے حجر مبارک میں حضرت سیدنا معاویہ پاک آئے کہ بی بی محترمہ ام المؤمنین نے اپنے چھوٹے بھائی کو پیار دینا انہوں نے سر گود وچ رکھے تے سامان لیا لٹا لیا معاویہ پاک جوان لیکن ام حبیبہ پاک نے چھوٹے بھائی نے جدو آئے گود وچ سر رکھے سو گئے نے لیٹ گئے نے اتنی دیر فداخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک سرکار داخل ہوئے آپ سرکار فنادر آپ نے بیکھے کی کہ سیدہ ام حبیبہ وحیت تقبلہ اپنے بھائی کی پیشانی نے بوسہ دے رہی ہیں نبی پاک سرکار جب داخل ہوئے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقال لها ام المؤمنین نبی پاک نے فرمایا اتحبینہ کیا تم معاویہ کے نام محبت کرنی عرض کر دیا نے قالت ومالی لا احب اخی حضور میں محبت کیا نہ کرا میرا نکا پھرا جو ہے میرا بھائی جو ہے کیوں نہ محبت کرا اما نبی پاک سرکار فرماؤ دے نے فرمایا فقال علیہ السلام فإن اللہ ورسولہ یحبانہ فرمایا پھر اللہ کے رسول بھی یہ بنار محبت کر دے اور جنال پاک رب بھی محبت فرماؤ دے پاک رسول بھی محبت فرماؤ دے پاک رسول دی گھارا بھی محترمہ میں حبیبہ بھی محبت کر دیا یعنی کی مطلب ہے وہ پیدا کرنے والا پروردگار بھی محبت فرماؤ دے اور جس پاک نبی نے امتی نے اور پاک نبی بھی محبت فرماؤ دے تے انہوں نے گھارا لی مومنان کی مائیں تے سارے مومنان دی اممہ پاک بھی جس معاویہ نال محبت کر دیا وہ کہتا کبھی نہ شخص بتاؤے گا جڑا اس معاویہ پاک نال لوگ رکھے بولو ذرا ذوق نال خیر یہ حدیث مبارک جڑی سناؤ لگے ہیں غنیت الطالبین دے وچ غوث پاک میرا دی شان امیر معاویہ دے کلام دے تحت یہ حدیث مبارک بیان فرمائی سبحان اللہ اے جڑی بیان کرن لگے لیکن ایتھے میں سوائے کہ محرقہ دے وعدے نال انہاں نے لکھیا لیکن انج دی ہی ملتی جلتی حدیث مبارک مستدرک ہوئی ہے معجم اوسط ہوئی ہے کتاب الفضائل امام احمد بن حنبل دے وچ یہ ساری کتابیں ایتھے موجود ہیں میں ایتھے پڑھن لگا بولو ذرا ذوق سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دو روایتاں ایک روایت مبارکہ دے وچ حکم مبارک یعنی ان سمجھو کہ ایک روایت مبارکہ دے وچ شان اور فضیلت دا بیان ہے تے دوسری روایت مبارکہ دے وچ مخالفین جنہاں دے خلاف رسول کریم نے کلام فرمایا ہے انہاں دے متعلق احکام بھی ہے ذرا سنیا جے تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ سوائے کہ محرقہ دے حوالے اور وہ انہوں نے بھی حوالہ دیتا امام طبرانی نے بھی حاکم دا
عن عامر بن سعد أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله اختارني واختار لي أصحابا فجعلني منهم وزراء وأنصارا وأسهارا فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا نبی پاک نے فرمایا پروردگار نے میرے پسند فرمایا میرے واسطے میرے اصحاب کو میرے یاروں کو میرے مدینہ کو میرے انصار کو پروردگار نے میرے واسطے پسند فرمایا ہے اور میرے انصار یعنی مددگاروں کو پسند فرمایا ہے اصحارات میرے سسرالی رشتہ داروں کو پروردگار نے میرے واسطے پسند فرمایا ہے ہمارے سباہم جنہاں اونا دے خلاف سب شمت بکواس رادی کرے گا فعلیہ لعنت اللہ ودعوت اللہ دی لعنت والملائکہ ودعوت فرشتہ دی لعنت والناس اجمعین کے سارے انسانہ دی لعنت لا يقبل اللہ منہم یوم القیامت صرفا ولا عدلا فرمایا قیامت دن پروردگار نہ کوئی نفل قبول فرماوے گا نہ کوئی فرض قبول فرماوے گا اور روایت مبارکہ دی غوث پاک میران خلیہ دے وچ بیان فرمائی ہے حضرت امیر معاویہ پاک دی شان کا بیان کرنے ہویا میں اے سناؤنا تاکہ تینوں پتہ لگ جاوے اور شجرہ امیر معاویہ پاک دی عزت کا دفاع آج کوئی اللہ غوث میران پتر جدہ کرنا بلکہ جدہ کریم غوث میران کی فرما دینے عن انس بن مالک ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا واسحارا وسيأتي قوم يسبونهم وينتقصونهم فلا تجالسوهم ولا تشاركوهم ولا تواكلوهم ولا تناكحوهم سبحان اللہ. یہ روایت مبارکہ توجہ میری قدوں ہوئی وہ تو شاید نال ایک شاید میری آستانہ ہے ہوتا ہے نام سنے ہیں وہ دا ایک گدے نشین ہے دو تین بندے حسی ہوندے ہیں تو باقی بیٹھن ڈور بار سمجھ نہ آئی اس ایک ہوندہ ہے گدی نشین ایک ہوندہ ہے گدے نشین تھوڑی مرضی ہے لفظہ دے غور کرو نہ کرو لیکن جڑا مستحق ہوتا ہے جیڑی شاید دے بین دا سی اسے تے بیٹھے ہوئے ہاں جی کیونکہ گدے نشین دی گل کرن لگے ہیں تے بعد وچ خود گدے والے دی گل کران گے ہاں جی وہ احمق آدمی انہیں سیدنا امیر معاویہ پاک کے خلاف بک کی تھی ہوں تے چند بھی راستان میں آلے تھے جتنے بھی نے ہے تے گیلانی سید نے بلکہ وہ غوث پاک میرا نے پہلے بیٹے دی اولاد نے شیٹھویں بیٹے دی اولاد نے بڑے بھی ہوئے نسب لیکن وہ دے بارے میں پتہ لگا امیر معاویہ پاک کے خلاف بک کی تھی میں ہوں دا نام لیا کروں گا اگر نشان لے رہا ہوں لیا کروں گا وہ دا نام ہے حیدر امام پہلے تو ہوئی شیعہ کہنے لیکن ادھر ایک جڑا وہ نام لحاظ سنی بچہ پھرتا سی وہ بھی پورا جھوٹا کھا کے رافضی بن چکا ہے جدا نام پیر حیدر امام ہے بن چکا ہے میں ادھر تو کوشش کی تھی لیکن ہدایت جنہوں اللہ تعالیٰ دے لے سب کوشش کر سکنے خیر کیونکہ وہ دی میں کال تازہ ترین پھر بک سنی جی میں اس واسطے گل کرنا علل اعلان کہ ہونا جب انہوں سمجھایا سمجھ نہیں آئی ان میں جی ٹھوک کے رکھا گیا سردہ کھڑے مردہ کے مرے جب انہوں عقیدہ اہل سنت دینا تعلق کوئی نہیں دے شروع کا دے آستے دا دفاع کر دے پھر یہ تو دی عزت دا دفاع جب انہوں صحابہ اصحاب رسول دی عزت کی پرواہ کوئی نہیں دے شامو دی عزت کی پرواہ کریں ایسا تکو اوش آکھیا جی امیر معاویہ پاک دم تعلق نے بڑیاں پکا ماریاں تے میں اعلی حضرت فتاوی رضویہ شریف دے وچ امور شریف دا تصدیق سنیگین اور نشانیاں سنیاں دیاں بیان کردے ہیں پنجویں نشانی دے وچ میں واضح کیتا کہ امیر معاویہ پاک دے متعلق خطائے اجتہادی تو زیادہ اگر کوئی بھی او پک مارتا ہے تے او پکا رافضی ہے او دا اہل سنت نال کوئی تعلق
کون اس آج سیاست کھیڑی بھی جڑنا جی اگر اینا چشتیاں مولویوں میں ہمیں چھیڑیا تو یہ تو جناب عوام میں مٹی پلیت کر دینے سر لہذا اس فون میں جو کیتا میں ٹر گیا ہوتے پڑے رمضان صاحب میں نال سن حاجی نعیم خان کے ہو رہے ہیں 5-4 بندے سن میرے نال ریکارڈنگ میں شاڑے پڑے موجود ہیں اور میں کہہ دیں نہیں ہوں چار دو نیٹ خیر وہ پہلے رکی اس واسطے رکھی بھی شاید اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اور جس لئے سے پڑے گئے تھے جناب اس کو اسی کچھ شیعہ بھی پھر جی یہ دسو میرے معاویہ دے متعلق کو عقیدہ کی ہے باقی تو نال کھانا پینا تھا باقی سارا کچھ بعد سے پہلو تو ساتھ عقیدہ بیان کرو انہوں نے جناب آدھا عقیدہ ہو سکیا جی ایسے چوک رہے ہیں کفے نشان کرنے ہیں کی مطلب ہے میں کہنی کفے نشان کا کی مطلب ہے آکے جی کفے نشان کا یہ مطلب ہے کہ ایسا نہ تعریف کرنے ہیں تے نہ توہین کرنے ہیں میں کبیرہ آپاں دادے تو گئے یہ یمانہ لگیے آپاں پیو دادے بزرگاں تو گئے میں نے بیکھر لگ رہا حیران کی نہ کیویں وہ میں اکھا غنیت الطالبین میں غوث پاک میران امیر معاویہ پاک دی فضیلت تے شان دا خود اقرار کر بھی رہے نے تے آدھے منن والے ان اقرار کروا بھی رہے نے فرمایا انہاں دی شان تے فضیلت کو مننا ساڈے تے لازم ہے تے نال انہاں دی شان فضیلت تے تحت رسول کریم دے فرامین نو بیان فرما رہے نے او فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم جڑے دنیا وچ غوث پاک نے بیان فرمائے نے انہاں وچوں ایک روایت مبارکہ اے بھی ہے کیڑی انا انس بن مالک نے اللہ اختارنی واختار علی اصحابہ بے شک اللہ نے میں پسند فرمایا اور میرے واسطے میرے اصحاب نو پسند فرمایا فاسحارا تے میرے سسرال میرے رشتہ داراں نو پسند فرمایا یعنی جدھر میں رشتے کراں یا لواں یا دیواں انہاں نو بھی پروردگار نے میرے واسطے پسند فرمایا ہے واسا یاتی قوم ان قریب قوم بڑی ہے ان قریب قوم میری یسفونہم جڑی میرے اصحاب نو بھی بھوکے گی میرے اصحاب نو بھی سبحان اللہ میرے سسرال دے رشتہ داراں دے خلاف بھی بکواس باتیاں کرن گے تے میرے اصحاب دے خلاف بھی بکواس باتیاں کرن گے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ سکونہم ویانتسونہم انہاں دیا شانہ وچ عیب کرن گے عیب نکالن گے نقص کرن گے انہاں وال نقص منسوب کرن گے نبی سرور نے فرمایا فلا تجالسوہم او خبردار میرا امتی ہومن دا حق ادا اوہی کرے گا جڑا میرے نبی دے صاحب سے دھکر دے والے آدھے کول میرے نبی دے رشتہ دار آدھے دھکر والے آدھے کول فلا تجالسوہم نبی فرمایا اونا کول نہ بیٹھے فلا تجالسوہم او میرے امتیوں کسی اونا کولے بیٹھنا اٹھنا بھی نہیں فلا پانی بھی نہیں پینا بلا تو آکے نوہم انہا کوڑے روٹی بھی نہیں کھانی بلا تو آکے ہوہم انہا نال نکاح میں شادی بھی نہیں کرنے فتوہ میرے پاک رسول دے ہو سکتا ہے کسی مولوی دا فتوہ کسی نو پسند آوے یا نہ آوے